پرگی میں منعقدہ تلنگانہ کی اولین تاریخی سالروزہ تبلیغی اجتماع کا آج رخت انگیز دعا کے ساتھ اختتام۔ 10 لاکھ سے زائد فرزندان توحید کی شرکت، انتہائی نظم و ضبط اور روحانی فضا کے دلکش نظارے، شرکاء کی واپسی کے لیے کئی گھنٹوں تک طویل پیدل قافلوں کے اثر انگیز مناظر۔ ریاست تلنگانہ کے وقار آباد ضلع کے نعمت نگر پرگی میں منعقدہ تبلیغی جماعت کا 3 روزہ دینی اجتماع آج 8 جنوری کی دوپہر نماز ظہر سے قبل رخت انگیز دعا کے ساتھ انتہائی نظم و ضبط اور خوشگوار و روحانی فضا میں اختتام کو پہنچا۔ 6 جنوری تا 8 جنوری منعقدہ اس اجتماع کے انعقاد کے لیے منتظمین نے 6 ماہ قبل سے ہی انتظامات کا آغاز کر دیا تھا۔ پرگی میں منعقدہ اس روزہ دینی اجتماع سے دلی کے مرکز نظام الدین سے تشریف لانے والے اکابرین حضرت مولانا جمشید صاحب اعظم گڑھ، حضرت مولانا محمد مبین صاحب ممبئی، حضرت مفتی مسلم صاحب، حضرت مفتی محمد زبیر صاحب میوات ہریانہ اور محترم مرسلین صاحب نے اپنے خصوصی خطابات میں تلقین کی کہ دعوت و تبلیغ امت میں صالح انقلاب کا بہترین راستہ ہے۔ انہوں نے تلقین کی کہ اجتماع کے شرکاء اپنے شہر، گاؤں اور محلے کے ہر فرد تک دین پہنچانے کی فکر اوڑھ لے اور علماء کرام انبیاء کے وارث اور امت کا محترم طبقہ ہے۔ مذکورہ اکابرین نے اس دینی اجتماع سے اپنے خطاب میں کہا کہ علماء کی جماعت سے جڑنے سے کام کے مزید وسیع ہونے اور امت میں اصلاح کے امکانات روشن ہوتے ہیں، اور تلقین کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نفاذ کے عمل کا آغاز اپنے گھروں اور اہل خاندان سے کریں۔ آج اجتماع کے اختتام کے موقع پر حضرت مولانا جمشید صاحب اعظم گڑھ نے 11:30 دن سے دوپہر 12:15 تک زائد از 45 منٹ تک انتہائی رخت انگیز دعا کی۔ اجتماع میں شریک لاکھوں فرزندان اسلام نے آنسوؤں کی بہتی قطاروں کے درمیان آمین کی صدا بلند کی، جس سے اس پورے علاقے میں یہ صدا گونجنے لگی اور روحانی فضا سے یہ علاقہ معطر ہو گیا تھا۔ بعد ازاں اجتماع کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔ اجتماع کے ان 3 دنوں کے دوران ایک معمولی ناخوشگوار واقعہ تک پیش نہیں آیا، اور نہ ہی اس اجتماع میں منتظمین اور شرکاء کو کسی بھی قسم کی بد نظمی یا کسی معمولی حادثے کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ رات اور صبح کے اوقات اس علاقے میں شدید سردی اور قہر کی گہری چادر دیکھی گئی۔ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ریاستی سطح پر یہ پہلا تاریخی دینی اجتماع مانا جا رہا ہے، جس میں بشمول تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع کے علاوہ ملک کی مختلف ریاستوں سے 10 لاکھ سے زائد فرزندان توحید نے شرکت کی۔ آج اجتماع کے اختتام کے بعد کئی گھنٹوں تک اجتماع گاہ سے روانہ ہونے والے پیدل قافلوں کے اثر انگیز مناظر دیکھے گئے۔ اجتماع کے اختتام کے بعد امیر تبلیغی جماعت پرگی اور اس اجتماع کے منتظم جناب محمد رفیق نے بتایا کہ آج دعا اور اجتماع کے اختتام سے قبل کلکٹر وقار آباد ضلع نارائن ریڈی نے اجتماع گاہ پہنچ کر مشاہدہ کیا اور انہوں نے نظم و ضبط اور انتظامات کی ستائش کی۔ رکن اسمبلی پرگی و صدر کانگریس ضلع وقار آباد ٹی رام موہن ریڈی دعا کے وقت اسٹیج پر موجود تھے، جبکہ دعا کے موقع پر کرنول کے رکن اسمبلی حفیظ خان اور رکن اسمبلی تانڈور بویانی منوہر ریڈی کے علاوہ دیگر سیاسی سماجی نمائندے شریک ہوئے تھے، جبکہ مجلس اتحاد المسلمین کے چند ارکان اسمبلی اور سابق کپتان ٹیم انڈیا محمد اظہر الدین نے بھی اس اجتماع میں شرکت کی۔ امیر تبلیغی جماعت پرگی اور اس اجتماع کے منتظم جناب محمد رفیق نے بتایا کہ اس اجتماع میں 10 لاکھ سے زائد فرزندان توحید نے شرکت کی۔ انہوں نے بتایا کہ اجتماع گاہ کے قریب گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے 50 ایکڑ سے زائد اراضی پر 3 حصے بنائے گئے تھے۔ فی حصے میں 40,000 سے زائد 4 پہیے والی گاڑیاں پارک کی گئی تھی، جبکہ موٹر سائیکلوں کا حساب لگانا مشکل ہے۔ جناب محمد رفیق نے بتایا کہ اضلاع ورنگل، کریم نگر، عادل آباد، نرمل، بھینسا، سوریا پیٹ، محبوب نگر اور نظام آباد سے 400 خصوصی بسوں میں شرکاء پہنچے تھے، جبکہ آندھرا پردیش کے اضلاع کرنول، ایلور، وجے واڑہ، وشاکھاپٹنم، گنٹور، سریکھا کولم، نیلور اور دیگر مقامات سے 700 بسوں کے ذریعے فرزندان توحید اس اجتماع میں شرکت کی غرض سے پہنچے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ آج دعا میں شرکت کی غرض سے مختلف گاڑیوں کے ذریعے زائد از 40
20,000 افراد پہنچے تھے، تاہم ان کی گاڑیوں کو باہر ہی روک کر انہیں اجتماع گاہ میں روانہ کیا گیا۔ وقار آباد، تانڈور، پرگی اور کورنگل کے علاوہ حیدرآباد اور دیگر مقامات کے نوجوانوں نے اس اجتماع کے انتظامات میں سخت محنت کی۔ امیر تبلیغی جماعت پرگی اور اس اجتماع کے منتظم جناب محمد رفیق اس 6 روزہ اجتماع کے انعقاد اور اسے تاریخی اجتماع میں تبدیل کرنے میں بہتر تعاون پر رکن اسمبلی پرگی ٹی رام موہن ریڈی، ضلع کلکٹر وقار آباد نارائن ریڈی کے علاوہ بلدیہ پرگی، محکمہ پنچایت راج، محکمہ برقی، محکمہ پولیس، محکمہ آبپاشی، مشن بھاگیرتا اسکیم کے عہدیداروں اور ملازمین کے علاوہ اجتماع گاہ میں شبانہ روز انتظامات میں رضاکارانہ طور پر حصہ لینے والے تمام نوجوانوں اور دیگر افراد سے بھی شکریہ کا اظہار کیا۔